ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی. یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک کتاب ہے جس کی کوئی مثال، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت اور بلاغت میں، نہ کمال اور بیان میں، نہ فضائل اور اوصاف میں، نہ احکام و فرمودات میں. ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا سامان ہے. جس پر ایمان لانا ہماری دنیا آخرت دونوں جہاں کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے. شاعر کہتا ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. حضور کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق ہو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے عطا کیے گئے جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے. مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور یدبیزا، حالانہ کہ وہ جادو نہیں تھا. معجزہ اور جادو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، چاہے نسبت خاک رب عالم پاک. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، ایک سے ایک طبیب موجود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے عطا کیے جو طب سے مشابہت رکھتے تھے. مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، نابینوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو اچھا کر دینا، وغیرہ وغیرہ. سامعین گرامی، جب ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا. عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت اور بلاغت، کمال اور بیان میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان دانی ہیج ہو کر رہ گئی. بڑے بڑے فصحا اور بلاغا نے قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور چار نو چار قرآن
قرآن کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا، بہت کوششیں کی، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے۔ پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورت نہ بنا سکے، ایک سورت کیا بناتے، ایک آیت نہ بنا سکے، اور قرآن انہیں برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ مخالفین بات پیشتے تھے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی سورت، کوئی ایک آیت ہی صحیح بنا کر لانے کی لاکھ کوششیں کرتے رہتے تھے مگر نہ لا سکتے تھے، نہ لا سکیں گے اور نہ آئندہ لا سکیں گے۔ قرآن نے منکرین نے قرآن کو چیلنج دیا تھا، وہ چیلنج صرف 14 برس پہلے ہی کے لیے نہیں تھا، وہ چیلنج آج بھی ہے۔ قرآن مبارک ہے آج بھی اعلان کرتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ بعض کا بعض مددگار ہو جائے۔ دوسری جگہ اعلان کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ربانی ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ اس قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ لوگ اس میں بلا شبہ بہت اختلافات پاتے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام مخلوقات پر۔ بس آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں میں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔